جی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر سے جن بر کے نیکی کے احکامات کی تفصیل بیان شروع ہوئی ہے کرنا، اسی کا سلسلہ چلا جا رہا ہے، سورت کے آخر تک جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204، حکم نمبر 12، اللہ کی مرضیات کو تلاش کرو، غرور اور تکبر مت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض آدمی وہ ہے، من يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ خوش کرتی ہے تجھ کو، قولہ اس کی گفتگو، فی الحیات الدنیا حیات دنیاوی کی غرض میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، ویشہد اللہ اور گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبہ اس سچائی پر جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام اور وہ سخت مخالف ہے۔ خصام جھگڑے کو کہتے ہیں، سخت جھگڑالو۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تیرے پاس سے، سعیٰ فی الارض تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں، سعیٰ کہتے ہیں کوشش کرنے کو، تو سعیٰ فی الارض زمین میں کوشش کرتا ہے، زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، لیفسد فیہا زمین میں تاکہ فساد کرے اس زمین میں، ویہلک الحرث والنسل اور تباہ کرے کھیتی کو، حرث کھیتی، والنسل اور نسل، کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، واللہ لا يحب الفساد اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس سے، اتق اللہ کہ ڈر اللہ سے، اخذتہ العزۃ بالاسم تو پکڑ لیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، فحسبہ جہنم تو کافی ہے اس کو دوزخ، ولبئس المہاد اور بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، من یشری نفسہ کہ بیچتا ہے اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ طلب کرتے ہوئے اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی رضا والی باتوں، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ تفسیر، ایک شخص اخنس بن شریک نام کا بڑا فصیح اور بلیغ آدمی تھا، یہودی،
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا کر اسلام کا دعویٰ کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ کر جاتا تو فساد اور شرارت اور مخلوق کی ایذا رسانی میں لگ جاتا۔ اس منافق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے، کوئی آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی زندگی کی غرض سے ہوتی ہے، یعنی اپنی گفتگو میں وہ اسلام قبول کرنے کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں فقط یہ نیت ہوتی ہے کہ اس بہانے مسلمانوں کی طرح قرب اور خصوصیت کے ساتھ رہوں گا، دل سے مسلمان ہونے کی نیت نہیں ہوتی، اور اظہار اسلام میں اس کی گفتگو اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی سچائی پر، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ واقع میں وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جس طرح آپ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں کوئی فساد کرے اور کسی کے کھیت اور مویشیوں کو تلف کرے، چنانچہ ایک مسلمان کا اس طرح نقصان بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فساد کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے، اور اس مخالفت و ایذا کے ساتھ مغرور اس درجہ ہے کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے خدا سے ڈر تو اس کا غرور اس کو آ لیتا ہے، اخذت العزت بالاسم، ناک اونچی رکھتا ہے اور اس کو ڈر ہو جاتا ہے کہ میری ناک نیچی ہو جائے گی۔ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اس کا غرور اس کو آ لیتا ہے اور اس کو گناہ پر اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو کافی ہے جہنم کی سزا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، یعنی ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مقدم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان۔ حکم نمبر 13، بدعت کفریہ اور فسقیہ سے پرہیز۔ ابھی مخلص کی مدح ذکر ہوئی، بعض اوقات اس اخلاص میں غلطی سے غلو اور افراط ہو جاتا ہے، یعنی قصد ارادہ تو ہوتا ہے زیادہ اطاعت کا، مگر اس اطاعت کو بنظر غائر دیکھا جائے تو شریعت و سنت کی حد سے متجاوز ہوتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو پہلے علماء یہود سے تھے اور مذہب میں ہفتہ کا دن تعظیم کا تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا، ان صاحبوں کو اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ خیال ہوا کہ شریعت موسوی میں ہفتہ کی تعظیم واجب تھی، اور شریعت محمدیہ علیہ السلام میں اس کی بے تعظیمی کرنا واجب نہیں، کہ جب تک یعنی ہفتے کے دن کی بے ادبی نہ کرو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعظیمی کرنا واجب نہیں، اسی طرح شریعت موسویہ میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض نہیں، اس لیے اگر ہم ہفتے کی بدستور تعظیم کرتے رہیں اور اونٹ کے گوشت کے حلال ہونے کے اعتقاد رکھنے کے باوجود صرف عملاً ترک کر دیں تو شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے اور شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا، اور اس میں خدا تعالیٰ کی زیادہ اطاعت اور دین کی زیادہ رعایت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خیال کی اصلاح آئندہ آیت میں کسی قدر اہتمام سے فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کامل اسلام فرض ہے، اور اس کا کامل ہونا جب ہے کہ جو امر اسلام میں قابل رعایت نہ ہو اس کی رعایت دین ہونے کی حیثیت سے نہ کی جائے۔ اس لیے جب دین اسلام میں یہودیت کی رعایت کرنے کا حکم نہیں ہے تو اب ایسے کام کو دین سمجھنا بدعت ہے، جو در حقیقت ایک شیطانی لغزش ہے، اور بنسبت ظاہری معاصی کے اس عذاب کا زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے، اس کا عذاب زیادہ سخت ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں میں ابھی کرتا ہوں بات۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ادخلوا فی السلم کافتن، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتن پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم پھسلنے لگے، زلت قدم کہتے ہیں قدم کا پھسلنا، فإن زللتم، پھر اگر تم پھسلنے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تم کو واضح دلائل، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا، هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، نہیں دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں وہ مگر یہ کہ آئے ان پر اللہ فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں ابر کے، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی اللہ بھی بادلوں میں آئے اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور طے کر دیا جائے قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ بادلوں میں آتا ہے اور اللہ تو مکان سے پاک ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں، اس پہ میں نے کام بھی کیا، مصر سے چھپ گئی ہے، ابھی پاکستان میں چھپنے جا رہی ہے، الاصول المنیفہ للامام ابی حنیفہ، عربی میں ہے، بعض مدارس میں داخل نصاب بھی ہو گئی، علامہ بیاضی رحمۃ اللہ کی مرتب کرتا ہے، اس پہ ایڈٹ میں نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد وہی عقائد کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور وضاحت سے لکھا، تو اس میں ایک جملہ ہمارے عقیدے کے طور پر پڑھا دیا جاتا ہے، لا یحویہ مکان، کوئی مکان اللہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، ولا یشتمل علیہ الزمان، اللہ کسی زمانے پہ مشتمل نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان، یہ اللہ کی مخلوق ہے، خلق الزمان والمکان، زمان اور مکان کو اللہ نے پیدا کیا، وہو الآن کما کان، تو جب زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، اللہ تھا، تو جب زمان اور مکان کو پیدا کر دیا تو اللہ اب بھی ویسے ہے جیسا ان کو زمان و مکان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ آدمی کی عقل سے چیز باہر ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کوئی حجت تھوڑا ہی ہے، اور وہی ہم جیسے کی، شاہ عبدالعظیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تفسیر عزیزی میں 29ویں پارے کی نون والقلم وما یسطرون، اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے، عقل کے 100 حصے پیدا کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں بانٹ دیا، ان میں سارے فرشتے بھی آئے، سارے انبیاء بھی آئے، ساری مخلوق، یعنی کتنا بہترین گھونسلہ چڑیا بناتی ہے جو ہم نہیں بنا کے دے سکتے، اس نے آرام دہ اپنا بنایا ہوا ہے، عقل ہے نا اس کو، ہم بنائیں گے تو اس کو چبھے گا، وہ اپنا بنائے گا تو اندر سے بالکل پلین ہوگا، تو اس کو بھی عقل ہے، تو تمام مخلوقات میں ایک حصہ بانٹ دیا اور باقی 99 حصے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ، اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی عقل سے ایک بات کہیں نا تو بھی اتنی کامل ہوگی، ہماری عقل اتنی ہے کہ اس کو سوچ سکے؟ نہیں سوچ سکتی، عقلی بنیاد یہ جائے کہ عقل میں ہو ہی نہ، مخلوق کی عقل کام ہی نہ کر سکے اور خالق کا حکم ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ماننا ہی ماننا ہے۔ بات ہم کرتے تھے صفات کی تھوڑی سی کہ زمان و مکان، یہ ایک شور آفاق مسئلہ ہے، اور اس موضوع پہ بسط احترام، یہ وہ موضوع ہے جہاں پہ آ کے علامہ اقبال صاحب نے بڑی سخت ٹھوکر کھائی ہے، تو جب ان پہ چھیڑی ہے بات تو اسلامی رہنمائی پوری نہیں تھی، مناطق اور فلاسفہ کی بحث ان کے سامنے تھی، تو وہ پھر جو ان کی تحریرات میں باتیں تھی اس موضوع پہ وہ درست نہیں ہے، پھر آخر میں ان کو اشکالات رہے، پھر ایک قصیدہ لکھا، قصیدہ ایک لمبی نظم حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان سے سوال جواب بھی ہوتے رہے، ذہینات بھی تھے، مطلب ایک ہے نا آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اور بات، اور ایک ہے کہ فطری طور پر یہ چلتا برائی کی طرف ایسے نہیں تھے، علامہ اقبال بڑے آدمی تھے، تو لیکن اس موضوع پہ بس بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے متقدمین علماء نے بیان کیے اس سے یہ ہٹ گئے تھوڑا سا، تو پھر آہستہ آہستہ خط و کتابت رہی تو ان کی اصلاح ہوتی رہی، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کی وجہ سے، تو
اللہ تعالیٰ زمان و مکان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا، جیسے پہلے تھا آج بھی ہے. ہمارے عقیدے میں کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کسی زمان میں نہیں آتا، کسی مکان میں نہیں آتا، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے. لیکن ہمیں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی عقل، جو محدود سی عقل ہے، وہ عادی ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچے تو اس کو زمان اور مکان کے دائرے میں سوچتی. تو مسئلہ یہ پیش آتا ہے. اور مخلوق ہوتی بھی ایسی ہی، جتنی بھی مخلوق ہے وہ جب اس کو سوچا جاتا ہے تو وہ کسی زمان اور مکان کے اندر ہی آتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آتا ہے، باہر نہیں نکلتی. تو ہماری عقل چونکہ عادی ہے، کسی کا تصور اور خاکہ بنائے تو زمان و مکان کے اندر بنائے، تو وہ پھر سطحی عقل پھر یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی ہوگا. کہ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے، اللہ خالق ہے ان کا، تو ان کا محتاج کیسے ہو جائے گا؟ تو جو چیز کسی زمانے کے اندر ہے، زمانہ نہ ہوگا تو وہ چیز نہ ہوگی، لہٰذا وہ چیز زمانے کی محتاج ہے. اور اسی طرح مکین جو ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے، جو مکان کے اندر آ جائے وہ اس کا مکین ہوتا ہے، اگر وہ مکان ہی نہ ہو تو وہ وہاں پہ ہو نہیں سکتا. تو مکین مکان کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ کو زمان و مکان کے دائرے میں لائیں گے تو گویا کہ زمان و مکان کا محتاج بنائیں گے، حالانکہ اللہ الصمد، سارے اس کے محتاج ہو تو کسی کے محتاج نہیں. تو اس کا آسان سی بات یہ کہ بھئی اللہ تعالی زمان و مکان سے ماورا ہے، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے. اللہ کے زمان و مکان کے اندر نہیں آتا. اور بھی لمبی بحث ہے یہ. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علق النقل میں لکھا ہے تفصیل سے موضوع کو، اور کہا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مہارات العقول ہوتی ہیں، یہ ان میں سے ہے. یعنی جہاں پہ عقل پرواز کرتی ہے لیکن حیرت زدہ ہو کے رہ جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. تو ایسا ہوتا ہے، انسان کی عقل ایسی تو نہیں ہے کہ ہر چیز کو سمجھ لے تو بس مان. مولانا محمد علی صدیقی قادری رحمۃ اللہ نے لکھا اس صفات کی بحث میں، کہتے کہ جاننے کی راہ مشکل ہے، ماننے کی راہ آسان ہے. بس مان لو اللہ تعالیٰ انہیں صفات والا ہے، بغیر زمان و مکان کے، تو مان لو. اب کیسے ہے جانوں گا تو کہ جاننے کی راہ مشکل ہے، جاننے کی راہ مشکل ہے، ماننے کی راہ آسان ہے. تو صحابہ نے اسی راہ کو چنا کہ جو کہہ دیا بس مان لیا. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، ٹھیک ہے. پھر زمانی ضرورت پیش آئی کہ اس کی کچھ تشریحات کی جائیں، تو وہ بھی ہمارے علماء نے کر دی. تو لہذا عام آدمی کے سامنے تو خیر چھیڑنے کی بھی چیز نہیں ہے، اور چھیڑنی چاہیے بھی نہیں. جو عوام کے سامنے چھیڑ وہ غلط کرتا ہے، لیکن یہاں بھی چھڑ گئی ہے. اب پتہ نہیں ہم عوام ہیں کہ خواص. تو کسی درجے میں اتنی سی بات صرف واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر صفات کے بارے میں، زمان و مکان کے بارے میں بحث آئے تو اس بحث میں نہ پڑا جائے جب تک کہ اس بحث کی تفصیلات پہ آدمی حاوی نہ ہو. اگر حاوی نہیں ہے تو پھر کئی بار اس کو ماننا واجب ہے کہ اللہ زمان و مکان کے بغیر ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں مہارات العقول ہوتی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر عقل کو چھوڑ دو، شریعت کی بات کو مان لو. اس پہ ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہی بات تو عیسائی کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں اللہ ایک تین ہے، تین ایک ہے. تثلیث کا عقیدہ نا، ایک تین ہے، تین ایک ہے. میری بھی بات ہوئی کسی زمانے میں، مجھے شوق ہوتا تھا یہ مناظروں کا، تو وہ کہنے لگا جی، میں کہا یہ تو عقلی میں نہیں آتی بات. کہتے اصل میں نہیں، یہ عقلی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے. خیر وہاں پہ تو ہم نے رگڑا دیا، ہم نے کہا اس کا مطلب ہے جو چیز عقل میں نہ آئے وہ نامعقول ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے عیسائیت جو ہے وہ بڑا نامعقول مذہب ہے. ہمارے یہاں توحید سے بات شروع ہوتی ہے نا، ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے. ہمارے یہاں تثلیث سے بات شروع ہوتی ہے، رسالت وغیرہ عقیدے تو بعد میں آئیں گے، لیکن توحید سے بنیاد ہے ہماری، تو بنیاد سمجھ میں آتی، تمہاری بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی. بڑا نامعقول مذہب ہے تمہارا. لیکن جہاں ان کی کتابوں کو پڑھا جائے تو وہ ایک کو تین اور تین کو ایک، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ایسا مسئلہ ہے جو نئی عقل میں سمجھ میں آتا، بس تم مان لو. اللہ کی صفات کے بارے میں بھی تم نے یہ کہا نا. حضرت نے جواب دیا، حضرت مولانا شبیر عثمان صاحب نے کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں اس لیے نہیں آتی کہ جو عقل کی پرواز سے اونچی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں عقل میں اس لیے نہیں آتی وہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں. ان کے بارے میں عقل کیوں نہیں قبول کر رہی کہ عقل اس کے خلاف ہونے کا فیصلہ کیے بیٹھی ہے. 2 × 2 5 کیسے ہو جائے گا؟ 2 × 2 4. وہ جی بس تمہاری عقل میں نہیں آتی، پھر بھی مان لو. کیوں مان لیں؟ عقل اس کے خلاف کا فیصلہ کرتی ہے. اور وہ جو صفات باری تعالیٰ کا باب ہے وہ مہارات العقول ہے، کہ وہاں پہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اور یہ محالات العقول کا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو 3 ایک ہوتا ہے اور 1 3، یہ 1 1 ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتا. قرآن نے صاحب ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ ایک ہے تو 3 نہ کہو. 3 کا
تو یہاں پہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اس لیے عقل نہیں مانتی، لہذا وہ معاملہ اور ہے، وہ محالات العقول کا ہے، اور مہارات العقول کا، یہ محالات العقول ہے، یہ تم محال منوانے لگے ہو۔ عقل کہہ رہی ہے نہیں ایک ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، دو دو ہوتا ہے، دو تین نہیں ہوتا، تم کہتے نہیں ایک کو تین اور تین کا، یہ محالات منوانے کے در پہ ہو، یہ غلط ہے۔ اور وہ صفات باری تعالیٰ کا باب عقل کی گرفت میں آتا نہیں، اس سے اونچا ہو جاتا ہے، وہ محالات کی باب نہیں، وہ مہارات کا ہے، وہاں پہ عقل حیران اور سرگردان رہ جاتی ہے، حقیقت کو پا نہیں سکتی۔ یہ تھوڑی سی بات آگے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں آئے اور فرشتے، تو اللہ تعالیٰ بادلوں میں نہیں آتا، بس اس سے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمان کسی مکان کے اندر نہیں آتا۔ ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ ساتھی کے آنے تک تفسیر پڑھ لیتے۔ تفسیر، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو اور ایسے خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، واقعی وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسی پٹی پڑھا دیتا ہے کہ ظاہر میں تو سراسر دین معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں بالکل دین کے خلاف۔ پھر اگر اس کے بعد کہ تم کو احکام و شرائع اسلام کی واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں پھر بھی تم صراط مستقیم سے لغزش کرنے لگو، تو یقین رکھو کہ حق تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، سخت سزا دیں گے، اور کچھ دنوں تک سزا نہ دیں تو اس سے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ وہ حکمت والے بھی ہیں، کسی حکمت اور مصلحت سے کبھی سزا میں دیر بھی کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ جو کہ حق کے دلائل کے واضح ہونے کے بعد بھی کج راہی اختیار کرتے تھے، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آئیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی کیا یہ اس وقت امر حق قبول کریں گے جبکہ اس وقت کا قبول کرنا مقبول بھی نہ ہوگا، اور یہ سارے جزا و سزا کے مقدمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا، تو ایسے زبردست کے ساتھ مخالفت کرنے کا انجام سوائے خرابی کے کیا ہو سکتا ہے۔ 12 ربیع الاول وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں حضرت گنگوہی ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیت گنگوہیت کا نام ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، جس طرح کہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق کا نام ہے، ورنہ فقہ حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے اکیلے کی تو نہیں ہے، یہ واحد وہ فقہ ہے جو شورائی فقہ ہے، جس میں شورا تھی باقاعدہ، 40 افراد کی، کئی نے نام نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن 40 کا تذکرہ ملتا ہے، پر اور نہ بھی ہو تو امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف، امام حسن بن زیاد، امام ظفر، یہ سارے وہ ہیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ساتھ فقہ حنفی کی گویا کے تدوین کے موقع پہ شریک رہے ہیں، تو یہ اجتماعی شورا ہے، لیکن ذوق وہی تھا کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، تو یہ ان کے ذوق کے اوپر جو فقہ مرتب ہوئی تو وہ فقہ حنفی کہلائی۔ فقہ حنفی میں آگے پھر سکولی سا سیلی اختلاف بھی ہے، علماء ماوراء النہر کف ہیں اور جو ادھر کے ہیں مشارقہ آگے کے تو وہ ذرا ڈھیل نرمی دیتے ہیں کئی سارے مسائل میں، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں چلو ہو گئی نماز، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی، بعض جگہ وہ کہتے ہیں اتنی مقدار سے یہ پوری ہوگی تو نماز ہوگی، یہ کہتے ہیں نہیں دہرا لینی چاہیے، تو اس طرح کے فقہی جزئی اختلاف آگے آتے ہیں جو مطلب مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب گھوڑا بنیادی طور پر حلال جانور ہے، لیکن چونکہ آلات جہاد میں سے لہذا ہم کھانا کھانا چاہیے۔ روس وغیرہ کی ریاستیں علاقہ ماوراء النہر میں آتی ہیں تو وہاں پہ آدمی اس کی قربانی کر دیتے ہیں، اس کا وہ ذبح کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر فقہ حنفی کی پٹڑی پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گامزن کرنے والے پورے بر صغیر کو، ان میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا بڑا کردار ہے، اور عصر متاخر میں ہر گنگوہی رحمۃ اللہ، اور ہر گنگوہی سے جو ان کے تلامذہ کا سلسلہ چلا اس کو علماء دیوبند کہتے ہیں، تو دیوبندیت گنگوہیت کا نام ہے، تو ان کا فتویٰ تھا کہ گھوڑا کھانا مکروہ تحریمی ہے، تو ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ حضرت کے فتاویٰ کی وجہ سے، یعنی ان کا ایک ان کی چھاپ ہے، ان کی فکر کی، ان کے ذوق کی چھاپ ہے، تو دیوبندیت گنگوہیت کا نام ہے۔ اور جو معتدل ترین حضرات گزرے ہندو پاکستان میں، ان میں ایک وہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد آتے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد پھر آگے کا سلسلہ۔ تو یہ گویا کہ ہمارا مزاج، ہماری نہج، ہمارا راستہ متعین کرنے والی شخصیات،
تو ان کی فکر اور ذوق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ان کا صاف تفصیلی یعنی موقف ہے کہ 12 ربیع الاول اس موقع پہ اس طرح کی مجلسیں مطلب منانا اور قائم کرنا تو یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. پھر اگلی بات کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ہاں منکرات پائے جاتے ہیں. آج کل ان کے ہاں بے انتہا منکرات پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو منعقد کرنے والے ہیں وہ بھی اب چیخنے لگے کہ یہ کیا کرتے ہو، اس سے تو الٹا قیامت کے دن پکڑے جاؤ. تو اب وہ خود اس کے قائلین یہ کہنے لگے. تو حضرت نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ منکرات کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا نہ کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ وغیرہ نے پوچھا حضرت وہ اگر ایسی مجلس ہو کہ جس میں کوئی منکر نہ ہو تو حضرت نے کہا پھر بھی منع. کیوں؟ 12 ربیع الاول کو تم بھی سیرت کے موضوع پہ جلسہ کرو، لیکن سیرت بھی وہ ولادت کا تذکرہ مطلب میلاد کے جلسے سے مشابہت ہو جائے گی، تو مشابہت کی وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. لہذا 12 ربیع الاول کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی تعریف نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت بیان کرنا جلسہ کرنا بالکل نہیں. پھر آگے چلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ وغیرہ تک گیا تو وہاں بھی نہیں. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں دے بیٹھے تاریخ کا خیال نہیں رہا تو دوسروں جو ان کے معاصر علماء تھے انہوں نے بڑا تنبیہ کی کہ حضرت گنگوہی تو منع کرتے تھے نہیں دینی چاہیے، تو 12 ربیع الاول کو بس ذہن سے نکل گیا. تو ہمارا ایک ذوق ہے کہ جو ادنا درجے میں بھی مشابہت ہو کسی بدعت سے فسق سے تو اس کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے. لہذا 12 ربیع الاول کو ایسا کوئی جلسہ نہ منعقد کیا جائے نہ اس میں شریک ہوا جائے، پرہیز کرنی چاہیے کلی. ایک اور بات محمد نعمانی رحمۃ اللہ فرمائی، کہتے ہیں کہ امت کا نبی سے رشتہ چھپائی نہیں چھپتا. ایسی چیزیں کہ ظاہر و باہر ہے، یہ نبی کا متبع ہے یہ نہیں پتہ لگتا. تو آدمی کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں فلاں نبی کا ماننے والا ہوں، میرا فلاں نبی سے تعلق ہے. اور کہتے کہ یہ میلاد کے جلسے کرنا یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ہمارا نبی سے تعلق ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کو ڈھکوسلوں کی اور جعلی ہیلوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اصل اس کے پاس نہ ہو. تو حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میلاد کے جلسے منانا یہ امت کے نبی سے تعلق کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، ورنہ اس کو بتانے کی ضرورت تھی کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، وہ تو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے آدمی کی زندگی سے. تو یہ جعلی ڈھکوسلا ہے 12 ربیع الاول کے جلسے منانا، یہ کرنا وہ کرنا، جو اپنی حقیقی کمزوری کی پردہ پوشی کی ایک کوشش ہے بس کہ ہمارا نبی سے تعلق ہے. تو کیوں تعلق ہے؟ دیکھو ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حقیقی تعلق نہیں ہے. یہ تو مقام غور و فکر اور مقام گریہ و بکا ہے، رونا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا، ہمیں جعلی ڈھکوسلوں کی ضرورت پڑ گئی. تو لہذا بالکل اس میں یعنی شریک نہ ہونا چاہیے. آدم خلاصہ یعنی یوں کہیں کہ اعتدال مطلب کسی نا شخصیت سے ایک بات ایک نہج مشہور ہو جاتی ہے تو دیوبندیت کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب بھی اعتدال ہے، گنگوہیت کہہ دیا جائے تو وہ بھی، یعنی ہمارے جو دیوبند کے بڑے دو حضرات ہیں ان میں ایک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. تو جس کو کہتے ہیں نا بیٹھ کے باقاعدہ جس نے فتوے کا کام کیا اور ایک رخ متعین تو وہ حضرت گنگوہی ہے. ایک تو انہوں نے عمر زیادہ پائی، ان کی 59 سال تھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1297 میں وفات پا گئے حضرت نانوتوی کی. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی 82-83 سال عمر ہوئی، لمبی عمر ہے نا، 20-30 سال زیادہ 20-25 سال بڑھ گیا. اور 1322 یا 1223 جب تھوڑا سا بھول رہا ہے، 1322 میں وفات ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی 1297 میں، ٹھیک ہے، 23-24 یا 98 میں ایسے ہی ہے، 23-24 سال کا فرق ہے. 24 سال کون صدی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ ملا موقع نا ظاہری طور پر. تو دیوبندیت پہ گنگوہیت کی چھاپ ہے. پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علم کلام کے آدمی تھے،
یعنی کلامی طور پر تو انہوں نے مناظرے بھی کیے، بحثیں بھی کی اور اس موضوع پہ تحریرات کی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ فقہی ذوق متعین کرنے میں، مسائل بتانے کے اندر جو ذوق ہمارے ہاں چلا ہے پر گنگوہی رحمۃ اللہ، اور وہ بہت معتدل ہے، یعنی نہ تو یہ ہے کہ گستاخی کی طرف کو جائیں، جس طرح کے بعض سلفی حضرات ذرا زیادہ ہی بے ادبی کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے تو زیادہ بدعات کی طرف چلے جائیں، بالکل درمیانی اعتدال کی بات۔ تو بس ایک تعبیر ہے، اس کو تعبیر کو میں سمجھانے کے لیے اسی درجے میں ذکر کرتا ہوں، اس سے زیادہ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، ہمارا دینی رخ کیا ہے اور مسلکی مزاج کیا ہے، تو اس کو بیان کیا انہوں نے اپنے اس میں۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں کہنا چاہیے کہ دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، کہتے یہ بھی دیوبندی بھی اہل سنت ہے، حضرت نے جو لکھا کہتے ہیں اس سے دوئی معلوم ہوتی ہے کہ دیوبندی ایک چیز ہے، اہل سنت ایک چیز ہے، اور یہ بھی ان میں سے ہیں، تو یہ اس کا کہتے ہیں یہ دوئی کا تصور بھی کیوں آ رہا ہے، بس اسی تسلسل کا نام دیوبندی ہے، اہل سنت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے ہمارے زمانے میں اس کا نام دیوبندی تو ہو گیا، ورنہ دیوبندی بھی اہل سنت ہیں جیسے دو چیزیں ہیں اور اس کو ملایا جا رہا ہے، نہیں، وہی چیز ہے، اس سے علیحدہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو اتنا قائل ہیں کہ ہمیں بالکل اہل سنت والجماعت کے دائرے سے مطلب اتنی بھی دوری گوارا نہیں کہ جس کو احتمال کے درجے میں بھی ہم دوئی کہہ سکیں، وہی اعتدال اہل سنت والجماعت کا جو پہلے شعار تھا وہ اب بھی